خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پر اعتراض یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں شرکت نہیں کی، جنازے میں شریک نہیں ہوئے اور خلیفہ بننے کے لیے میدان لگا کر کھڑے رہے، الیاذ باللہ انہی بحثوں میں لگے، حضور کا جنازہ تک نہیں پڑھا۔ اس کے لیے دلیل یہ حدیث پیش کی جاتی ہے، امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ العبسی رحمہ اللہ، وفات 235 ہجری، مصنف ابن ابی شیبہ، باب ما جاء فی خلافۃ ابی بکر، کہتے ہیں ان ابا بکر و عمر لم یشہدا دفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا فی الانصار فدفنا قبل ان یرجعا۔ ابو بکر عمر رسول اللہ علیہ وسلم کے دفن میں شریک نہیں تھے، یہ انصار کے اندر تھے خلافت کے مسئلے پر، اور ان کے آنے سے پہلے رسول اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا۔ یہ ہے اعتراض کہ جو ان کے تجہیز، تکفین، تدفین میں دونوں موجود نہیں تھے اور جنازے وغیرہ کے اندر شریک نہیں تھے، جو آپ ذہن نشین فرما دیں۔ پہلی بات یہ روایت قابل اعتبار نہیں، نہ ہی سند کے اعتبار سے اور نہ ہی متن کے اعتبار سے۔ سند کے اعتبار سے کیوں نہیں ہے؟ اس کے مرکزی راوی عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی جو ولادت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور میں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خلافت کا ابتدائی دور ہے یہ بنتا ہے سن 24 ہجری کا، اور حضرت رسول اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں یہ ہے سن 10 ہجری، وہ ہے 24 ہجری، یعنی اس واقعے کے کم از کم 15 سال بعد وہ فوت ہو رہے ہیں۔ تو مرکزی راوی وہ ہے جو بات کے ہیں، تو روایت منقطع ہے، اس لیے سند کے اعتبار سے یہ روایت قابل اعتبار نہیں، منقطع ہے، اور متن کے اعتبار سے بھی قابل اعتبار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا متن شاذ ہے۔ شاذ ہونے کا مطلب کہ باقی جو متن صحیح سند سے ثابت ہیں یہ اس کے خلاف ہے، اس لیے یہ شاذ ہے۔ حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ یعنی دیگر روایات میں پیش کرتا ہوں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس موقع پر موجود تھے۔ ایک دلیل، محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 4453۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سنح میں موجود تھے۔ آپ کے 2 گھر تھے، ایک مسجد نبی کے ساتھ، ایک تھوڑا فاصلے پر محلہ سنح، وہاں پہ آپ کو اطلاع ملی، آپ گھوڑا پر تشریف چڑھے اور فوراً آئے، مسجد میں آئے، کسی سے بات نہیں کی، سیدھا حضرت عائشہ کے گھر میں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے آپ نے چادر کو ہٹایا، اکب علیہ فقبلہ، حضور پر جھکے اور آپ کا بوسہ لیا، وبکا، اور رونے لگ گئے، فرمایا ابی انت و امی واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین، میرے باپ اور ماں آپ پر فدا ہوں، اللہ پر 2 موت جمع نہیں کریں گے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں موجود ہے، آپ کیسے کہتے ہیں موجود نہیں؟ اچھا، اسی طرح آپ سارے مراحل دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا مرحلہ آیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کیا؟ فرمایا عندکم صاحبکم یأمرہم ان یغسلوہ بنو ابیہ، فرمایا کہ دیکھو تمہارے پاس تمہارے صاحب موجود ہیں اور یأمرہم، اور آپ نے ان کو حکم دیا، ابو بکر صدیق نے کیا کہ ان کو غسل دیں آپ کے قریبی رشتہ دار۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غسل کا فیصلہ فرمانے ہیں، غسل دینا کس نے ہے؟ امام ابو بکر محمد بن ابراہیم بن منذر نیشاپوری رحمہ اللہ، وفات 319 ہجری، فرماتے ہیں وخرج، ابو بکر صدیق باہر نکلے، وہ یقول، اور یہ فرما رہے تھے عندکم صاحبکم، تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، یأمرہم ان یغسلوہ بنو ابیہ، اور فرمایا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ آپ کے قریبی رشتہ دار آپ کو غسل دیں۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے دونوں بیٹے حضرت فضل اور قسم یہ کروٹ بدلتے تھے، اور اسامہ اور شقران یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر پر پانی ڈالتے رہے۔ اچھا، اسی طرح جنازہ کیسے ہونا چاہیے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر فیصلہ فرما، جنازہ کیسے ہونا چاہیے؟ فرمایا جنازہ یوں ہونا چاہیے کہ اتنے لوگ آئیں جتنے کمرے میں داخل ہوں، آپ کا جنازہ امت کی طرح نہیں ہے، کھڑے ہوں، سلام پیش کریں، درود پڑھیں اور جائیں، یہی جنازہ ہے۔ اور خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنازے کو پڑھا۔
امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی طبرانی رحمہ اللہ وفات 360 ہجری المعجم الکبیر میں لکھتے ہیں قالوا یا صاحب رسول اللہ انصلی علی رسول اللہ، صحابہ نے ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنازہ پڑھیں؟ قال نعم، فرمایا پڑھو۔ قالوا کیف نصلی علیہ، ہم کیسے پڑھیں؟ فرمایا یدخل قوم فیکبرون، کچھ لوگ آئیں تکبیر پڑھیں، ویدعون دعائیں مانگیں، ویصلون دروشی پڑھیں، ثم ینصرفون اور پھر واپس جائیں، ویجیء آخرون حتی یفرغوا، یہاں آئیں اور یوں کرتے جائیں۔ انہوں نے کہا یا صاحب رسول اللہ جزاک اللہ۔ اب دیکھیں صحابہ رہنمائی اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے رہے، حضرت ابو بکر صدیق سے لے رہے ہیں، تو وہ تو خود وہاں پر شریک ہے۔ اچھا، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین، کہ آپ کی تدفین کہاں ہونی چاہیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فیصلہ فرما رہے ہیں۔ صحابہ میں اختلاف ہوا کہ آپ کو کہاں دفن کریں، ابو بکر صدیق نے فرمایا جہاں وفات ہوئی ہے وہاں دفن کریں۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہوا تو صحابہ میں اختلاف ہوا، اختلف ہوئی دفن ہی کہاں دفن کریں۔ فقال ابو بکر صدیق نے فرمایا سمیعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا ما نسیتہ، میں نے حضور سے سنا ہے ابھی تک بھولا نہیں ہوں، ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ، اللہ نبی کی روح وہی قبض کرتے ہیں جہاں چاہتے ہیں کہ وہاں دفن ہو، لہٰذا ادفنوہ فی موضع فراشہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بستر کی جگہ پر ہی دفن کرو۔ تو وہ تو تدفین کے فیصلے فرما رہے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق وہاں پر موجود نہ ہوں؟ اس لیے عروہ بن زبیر کی روایت کا متن ان روایات کے خلاف ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جنازہ پڑھ رہے ہیں، خود، اور صحابہ پڑھ رہے ہیں۔ حافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن خطیب ابو حفص عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ باب کیف الصلاۃ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا جنازہ کیسے پڑھنا چاہیے؟ کہتے ہیں لما کفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع علی سریرہ، جب رسول اللہ علیہ وسلم کا کفن دے دیا گیا، چارپائی پہ رکھ دیا گیا، سب سے پہلے دخل ابو بکر و عمر، ابو بکر عمر تشریف لائے، ومعہما نفر من المہاجرین والانصار بقدر ما یسع البیت، اور انصار اور مہاجرین میں سے اتنے آئے کہ جتنے اس گھر کے اندر آ سکتے تھے۔ انہوں نے کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وسلم المہاجرون والانصار، مہاجرین انصار نے سلام کیسے پڑھا؟ کما سلم ابو بکر و عمر، جیسے ابو بکر عمر نے سلام پیش کیا ایسے ہی مہاجرین انصار صحابہ نے سلام پیش کیا۔ تو ابو بکر صدیق تو پہل کر رہے ہیں۔ ثم صفوا صفوفا، پھر صفیں باندھی، لا یؤمہم احد، کوئی ان کا امام نہیں تھا۔ فقال ابو بکر و عمر وہما فی الصف الاول حیال، اللہ اکبر، اور یہ سب سے پہلے صف میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور ان حضرات نے کیا کہا؟ اللہم انا نشہد انہ قد بلغ ما انزل الی، ہم گواہی دیتے ہیں یا اللہ حضور نے وہ دین پہنچایا جو ان تک آپ نے اتارا، ونصح لامتہ، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کیا، وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، حتی اعز اللہ دینا، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے دین کو غالب کر دیا۔ اللہ فیقول الناس آمین آمین، لوگ یہ کہتے رہے، ویخرجون ویدخل آخرون حتی صلی الرجال ثم النساء ثم الصبیان، سب صحابہ نے جنازہ پڑھا، پھر اس کے بعد عورتیں، پھر اس کے بعد بچے، اور طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر لیا کہ ہم تسلیم کر لیں کہ جنازے میں حضرات شیخین موجود تھے، لیکن وہ جنازے پر موجود نہیں رہے، پڑھا، اور سارا وقت ان کا خلافت کی طرف لگا رہا۔ کیا خلافت جنازے سے اہم تھی یا جنازہ خلافت سے اہم تھا؟ اس کا جواب اچھی طرح ذہن نشین فرما دیں کہ خلافت دین کا بہت اہم اور بنیادی مسئلہ ہے جس پر نفاذ دین کا مدار ہے۔ خلافت کا نظام دین کا بہت اہم معاملہ ہے، اس لیے شیخین صحابہ کرام کے ساتھ مل کر
مسئلہ خلافت میں لگے رہے، لیکن اس کے باوجود وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز، آپ کی تکفین اور آپ کے جنازہ سے قطعاً غافل نہیں ہوئے، ان امور پر بھی برابر رہنمائی دیتے رہے۔ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب قبر کھودی گئی تو یہ تھا کہ آپ کی قبر کون سی ہو، لحد والی یا شق والی، یعنی بغلی قبر ہو یا جو سیدھی ہے وہ ہو۔ حضرت عمر نے فیصلہ فرمایا کہ جاؤ ایک لحد کھودتے ہیں، ایک شق، جو پہلے ملے اس کو لے آؤ، لیکن آئے کون سے؟ جو لحد کھودتے تھے پہلے آئے، تو وہی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا دی گئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام امور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شریک رہے، بلا وجہ کے اعتراضات کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔